बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदो सना रब मेहरबान के नाम। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको खुश आमदीद कहता है। दो बड़ी खबरें हैं जी, इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से। और वो खबरें क्या हैं? पहली खबर ये है कि शहर इक़्तिदार से इस तरह की खबरें आने लगी हैं कि शायद इमरान खान, अब जिस तरह के कहा यह जाता है कि उन्होंने अपने कुछ पत्ते संभाल रखे हैं, तो आरिफ अलवी इम्कान पैदा हो चला है कि वो आइन के आर्टिकल 54 के इख्तियार का इस्तेमाल करेंगे और वो इख्तियार उनको ये कौमी असम्बली का फौरी तौर पर इजलास बुलाने का हक देता है। अब इस इजलास में क्या एजेंडा है, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? चेमगोइयाँ हैं, अफवाहें हैं कि सदर ममलकत आरिफ अलवी मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। इस पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और दूसरी बड़ी खबर यह है जी कि मौलाना फजलुर रहमान वो पहुंच गए हैं इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। क्यों गए, इस पर बात होगी। आइए पहली खबर की तरफ, जो मैंने आपको आगाज में दी और आपने थंबनेल पर भी, टाइटल में उसको देख लिया होगा। शहर इक़्तिदार से खबरें हैं जी कि सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी वो आइन के आर्टिकल 54 का इस्तेमाल कर सकते हैं और इम्कान है उसका। आइन का आर्टिकल 54 क्या है? ये सदर ममलकत को ये इख्तियार देता है कि वो हंगामी तौर पर जब चाहें, जरूरत महसूस करें, तो वो कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का इजलास तलब कर सकते हैं किसी भी वक्त। आइन ये कहता है कि एक कैलेंडर साल में, कैलेंडर ईयर में कौमी असम्बली के 3 इजलास होना बहुत जरूरी है। और आइन ये भी कहता है कि एक इजलास खत्म होने के बाद अगले इजलास तक 120 दिन से ज्यादा का वक्फा आइनी तौर पर नहीं हो सकता। अब इससे जुड़ी खबर क्या है कि ठीक है, अमूमन तो ये होता है कि वजीर आजम एडवाइस भेजते हैं, स्पीकर जो है वो इजलास तलब करता है। सदर ममलकत को जो ये इख्तियार आइन ने दे रखा है, आइन के आर्टिकल 54 के तहत, वो क्यों है? अमूमी हालात में तो नाज़रीन यही होता है कि सदर ममलकत अगर समझें कि इजलास नहीं बुलाया जा रहा या कोई एजेंडा वो समझते हैं बहुत ज़रूरी है, जिसको इजलास में, जिस पर बहस मुबाहिसा ज़रूरी है या कोई बिल ऐसा ज़रूरी है, तो वो इजलास किसी भी वक्त पार्लियामेंट का या मजलिस शूरा का यानी कौमी असम्बली का तलब कर सकते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि एक ऑप्शन है, सदर ममलकत कौमी असम्बली का इजलास हंगामी बुनियादों पर फौरी तौर पर तलब करके वजीर आजम पाकिस्तान को यह कह सकते हैं कि आप एतमाद हाउस का खो चुके हैं, लिहाजा जरूरी हो चुका है आईनी एतबार से कि आप एतमाद का वोट हासिल करें हाउस से। अब सवाल यह होगा कि हुकूमत तो चल रही है अच्छी भली, तो ये एतमाद की वोट की जरूरत क्यों आएगी और हुकूमत कहां खड़ी होगी? नाज़रीन, जब इस्तीफे दे दिए तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से, उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए और कहा यह जाता है कि सिर्फ उनकी हुकूमत 2 वोटों पर खड़ी है। उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, खुद नून लीग के पास जितनी सीटें हैं, और उनके साथ काफ लीग के MNAs भी खड़े हैं और तहरीक इंसाफ के मुनखरिफ अरकान भी उनके साथ खड़े हैं। और यहाँ ये कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ ने गलती की थी कि अगर वो अपना उम्मीदवार वज़ीर आज़म का खड़ा कर देती शहबाज शरीफ के मुकाबले में, और अगर वो जो मुनखरिफ अरकान असम्बली थे तहरीक इंसाफ के, अगर वो वोट ना देते तो वो पंजाब असम्बली की तरह D सीट हो सकते थे। लेकिन यहाँ चूंकि तहरीक इंसाफ ने बाइकाट कर दिया था उस इलेक्शन का भी, और कौमी असम्बली से भी वो इस्तीफे देकर चले गए थे। अब एक इम्कान है, एक खेल है सियासत का कि अगर सदर ममलकत मियाँ शहबाज शरीफ से कहते हैं जी कि आप एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा आप एतमाद का वोट हासिल करें, तो यहाँ कोई गेम कहा जाता है, जराए कह रहे हैं। गेम क्या हो सकती है कि क्या जो मुनखरिफ अरकान हैं वो वोट नहीं देंगे शहबाज शरीफ को एतमाद का, क्योंकि तो पहले भी उन्होंने वोट नहीं दिया था, उनके वोटों के बगैर मियाँ शहबाज शरीफ वजीर आजम बने थे। अब बाकी ऑप्शन है जी कि इत्तेहादी जमातें, MQM है, PDM की दीगर जमातें हैं, वली खां की जमात है, और इसी तरह से अवामी नेशनल पार्टी के अलावा बलोचिस्तान से इत्तेहादी जमातें हैं।
تو کیا ایسا امکان ہے کہ اتحادی جو ہیں ان کے کچھ ایم این ایز وہ ووٹ نہ دیں میاں شہباز شریف کو اعتماد کا؟ تو اس سے پھر ایک خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ اپنا وجود جو ہے وہ کھو بیٹھے گی۔ اب یہ امکان کس قدر اس کا جو ہے وہ گمان کیا جا سکتا ہے؟ کیا تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس گھڑی میں جب وہ خود بحران کا شکار ہیں، سڑکوں پر ہیں، کہ اگر تحریک عدم اعتماد کا کہا بھی جائے گا میاں شہباز شریف سے، تو کیا تحریک انصاف نے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ کچھ ایم این ایز ان کے رابطے میں ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے؟ تو یہاں میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ آج ایک جو بہت بڑا ایک چینل ہے پاکستان کا، اس پر یہ خبر بریک ہوئی ہے کہ سرپرائز دیا جا سکتا ہے حکومت کو، اور کم و بیش انہوں نے جو تعداد گنوائی ہے وہ بڑی خاطر رہا ہے اور الارمنگ ہے۔ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ 92 نیوز پر کہ 21 کے قریب قومی اسمبلی کے اراکین ہیں حکومت کی جماعتوں کے، پی ڈی ایم کے، جو رابطے میں ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں سے، اور وہ اشارے کے منتظر ہیں۔ اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جو اب ماحول بنا ہے ملک میں سیاسی، اور عارف الوی آرٹیکل 54 کا استعمال کرتے ہوئے اگر میاں شہباز شریف کو وہ کہتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور اگر یہ ایم این ایز جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اگر ان میں سے چند بھی اس دن اسمبلی سے غیر حاضر رہتے ہیں یا ہاؤس میں آ کر اعتماد کا ووٹ نہیں دیتے، تو پھر تو جی چھٹی ہو جائے گی اس حکومت کی، میاں شہباز شریف کی۔ یہ ایک خبر ہے، امکان ہے، اس پر بات شروع ہو چکی ہے حلقوں میں۔ آنے والے دنوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کیا واقعی صدر عارف الوی آرٹیکل 54 کے تحت اجلاس بلا رہے ہیں، اور اگر بلا رہے ہیں تو اس کا ایجنڈا بھی سامنے آ جائے گا کہ کیا کوئی اور ایجنڈا تھا جس کو جوڑ اس سے دیا گیا، یا واقعی صدر عارف الوی میاں شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ اب ناظرین چلتے ہیں دوسری بڑی خبر کی جانب۔ حکومت نے کچھ روز پہلے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا لانگ مارچ کو رکوانے کے لیے، لیکن سپریم کورٹ نے انکار کر دیا کہ وہ پی ٹی آئی پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے۔ آج ایک تازہ پیش رفت ہے جی، بڑی اہم۔ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ، ان کے سینیٹر ہیں کامران مرتضی، وہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے لانگ مارچ کے خلاف، اور انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ آپ سامنے رکھیں۔ 2014 میں ان کے لانگ مارچ دھرنے، انہوں نے خلاف ورزیاں کی ہوئی ہیں ماضی میں بھی سپریم کورٹ کے احکامات کی، اور انہوں نے انتظامیہ کے لیے بھی مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی وی سینٹر اور دیگر عمارات پر جو ہے حملہ دھاوا بولا ہوا ہے۔ ابھی 25 مئی کو بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ تو ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ روکا جائے، ان کو بلایا جائے، ان کو پابند کیا جائے، اس طرح کی درخواست دائر ہو چکی ہے۔ اب ناظرین یہاں بڑی ہی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ حکومت تواتر سے روزانہ کی بنیادوں پر 1 2 نہیں 6 پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات الگ سے کرتی ہیں، وزیر داخلہ الگ سے کرتے ہیں، مشیران کرام الگ سے کرتے ہیں، اور ان ساری پریس ٹاکس میں یہی کہا جاتا ہے عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہو چکا ہے، عمران خان بندے نہیں نکال پائے، عمران خان مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں، عمران خان کے ساتھ تو لوگ ہی نہیں نکلے۔ کل میاں نواز شریف نے بھی ٹویٹ کیا کہ کہاں اتنے ہزار بندے لانے کا دعویٰ کرنے والا 2000 بندے بھی نہیں نکال سکا۔ اور آج محترمہ مریم نواز نے بھی ایک بڑی دھواں دار پریس کانفرنس لندن میں بیٹھ کے کر دی ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ عمران خان مکمل طور پر لانگ مارچ میں ناکام ہو چکا ہے۔ تو اب یہ حلقوں سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر لانگ مارچ ناکام ہے، عمران خان کے ساتھ لوگ نکل ہی نہیں رہے، لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے، تو پھر شہر اقتدار میں زلزلہ کیوں بپا ہے؟ کیوں ایف سی کے دستے، سندھ پولیس کے دستوں کو جمع کیا گیا ہے؟ کیوں وفاقی دارالحکومت کو کنٹینر ہاؤس بنا دیا گیا ہے؟ کیوں ریڈ زون کا دائرہ توسیع کر دیا گیا ہے، اس میں اسلام آباد کے بہت سے سیکٹرز شامل کر دیے گئے؟ کیوں 41 کروڑ کی خطیر رقم دھرنے سے لانگ مارچ سے نبٹنے کے لیے خرچ کی گئی ہے؟ اور آج وزیر داخلہ کا یہ بیان کچھ دیر پہلے آیا ہے تمام چینلز پر
کہ یہ عمران خان جو ہے اس کا لانگ مارچ، اس میں شرکا اسلحہ لے کر آ رہے ہیں، تو میں حکومت سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ فورسز کو بھی اجازت دی جائے کہ وہ بھی مسلح ہوں، وہ بھی اسلحہ لے کر آئیں، ورنہ نقصان ہوگا۔ تو کیا ارادے ہیں آپ کے؟ تو یہ اب اگر آپ لوگ خائف ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ بندہ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ دوسری جانب سپریم کورٹ کیوں چلے گئے، بار بار کیوں جا رہے ہیں، لانگ مارچ کیوں رکوانا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ آپ اس لانگ مارچ کو لے کر بدحواس ہیں، پریشان ہیں، آپ اس کو طاقت کے ذریعے، اس سے پہلے آپ سہارا لینا چاہتے ہیں عدالت کا۔ اور ناظرین یہاں ایک اور بات کی جانے لگی ہے کہ کے پی کے میں جو ولی خان کی جماعت ہے عوامی نیشنل پارٹی، اس نے بھی اعلان کر دیا ہے امن مارچ کا۔ اب بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پچھلے 3 ساڑھے 3 سالوں میں دور دور تک ان کو نہیں سوجی امن مارچ کرنے کی، اب کیوں؟ تو اس پر بھی جو صحافتی حلقے ہیں ان میں یہ بحث چل رہی ہے کہ دراصل مقصد جو ہے نا جی، یہ جو اے این پی کا امن مارچ ہوگا، یہ ہوگا کہ پھر دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور کہا جائے گا جی دیکھیں جی، پہلے تحریک انصاف سڑکوں پر ہے، پھر اب ایک اور امن مارچ شروع ہو گیا ہے، تو ملک متحمل نہیں ہو سکتا ان دھرنوں کا، لانگ مارچ کا، لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو رہی ہیں، تو ان کو روکا جائے۔ تو اس کو جواز بنا کر عدالت کے کندھوں پر رکھ کر ایک جواز بنایا جائے گا کہ عدالت حکم صادر کر دے کہ لانگ مارچ کو ختم کر دے۔ لیکن اس سے پہلے عدالت واضح کر چکی ہے کہ ہم جب آئین اجازت دیتا ہے شہریوں کو احتجاج کی، تو ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی خلاف ورزی ہوئی آئین کی یا جو سیکورٹی کے میجرز طے کیے گئے ہیں ان کی، تو پھر ہم بات ضرور کریں گے۔ ناظرین یہ 2 بڑی خبریں تھیں آج میں نے آپ کی گوش گزار کر دی۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں کیا اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔